مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان روایتوں کا تذکرہ قسطوار جاری ہے جو ہمارے درمیان عوام و خواص میں حدیث کے نام سے مشہور ہیں، اور لوگ ان روایتوں کو حدیث سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر ثواب کی نیت سے ایک دوسرے کو بھیجتے بھی ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ روایتیں یا تو من گھڑت ہیں یا وہ کسی صحابی کا یا کسی تابعی کا یا کسی بزرگ کا قول ہیں، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ انہی روایات کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ یہ آج کی اسی سلسلے کی 8ویں قسط ہے۔ نمبر 1، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو مذاہب کا علم ہے، دنیا بھر میں جو دھرم مذہب پھیلے ہوئے ہیں، ہندوازم ہو، جینزم ہو، بدھزم ہو، سکھزم ہو، یا یہ کہ دوسرا جو یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، ان تمام تر مذاہب کا علم ایک یہ علم کی قسم ہے، اور دوسرا علم الابدان، انسانی جسم ہے۔ اس کو لوگ حدیث رسول کے نام سے بولتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بالکل نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے، اسی طرح علامہ شوکانی نے، علامہ طیبی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے لیس بحدیث، کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کو فالو کرنے والے اور جن کے مسائل پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ان کا قول ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نمبر 2، اب اللہ الا ان یصح کتابہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب دنیا میں ایسی ہو جو بالکل صحیح ہو، ہر قسم کے نقص سے اور خامی سے وہ کتاب خالی ہو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات بولتے ہیں، اور بھی دیگر موقع پر یہ بات ذکر کرتے ہیں، اور اس پر حدیث کا لیبل لگا کر یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات تو ایسے بھی خلاف واقعہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں منظور نہ ہو؟ قرآن اپنی جگہ ایک مقدس، محترم، معزز اور ہر قسم کی کجی سے، نقص سے اور کمی سے بالکل پاک و صاف کتاب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا ہے کہ لیس بحدیث، یہ حدیث نہیں ہے۔ بطور خاص ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس پر وضاحت پیش فرمائی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ضاع العلم فی افخاذ النساء، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم عورتوں کی رانوں کے درمیان ضائع ہو گیا۔ اس سے گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے، بدکاری یا بے حیائی، فحاشیت، عریانیت، اس طرح کی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ لوگ اس کو حدیث رسول کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نمبر 4، حب الحرۃ من الایمان، بلی کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ بلی کے تعلق سے جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ عربی کا مقولہ نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلی سے تعلق رکھنا، بلی سے محبت رکھنا یہ گویا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے علامہ سغانی علیہ الرحمہ نے، اسی طرح علامہ طاہر پٹنی وغیرہ نے اس کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ یہ بات تو الگ ہے کہ بلی سے انسان کو انسیت ہو جاتی ہے اور محبت اور تعلق بھی ہو جاتا ہے۔ بلی چونکہ گھریلو جانور ہے، شریعت نے بھی بلی کے تعلق سے نرمی دکھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے ابو ہریرہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلی سے محبت اور تعلق رکھتے تھے۔ بلی کو آدمی رکھنا چاہے اپنے پاس تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے فضیلت کے تعلق سے یہ روایت بیان کرنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی نے حب الوطن من الایمان کہا ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، حالانکہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں۔ وطن سے تعلق رکھنا، وفاداری برتنا اور وطن کی خدمت میں لگے رہنا، یہ تمام تر چیزیں باتیں صحیح بھی ہیں اور اپنی جگہ درست ہیں، لیکن
حب الوطنی من الایمان کہہ کر حدیث کے عنوان سے یہ کہنا کہ وطن سے محبت کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، حضور کا فرمان ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح حب الحرتی من الایمان ہے۔ نمبر 5، السنۃ الخلق اقلام الحق۔ اس کا ترجمہ اردو کے ایک محاورے سے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کی کوئی خاص رائے ہو جائے، کسی آدمی کے بارے میں زیادہ لوگوں کی کوئی رائے ہو جائے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے اور اللہ کی نظر میں وہی درست ہے۔ اس طرح یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے، اردو میں بارہا آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ کہا جاتا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، مطلب جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہی قابل قبول ہے، جس کے بارے میں زیادہ لوگوں کی رائے ہے وہی صحیح ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں اس کے لیے یہ جملہ ہے السنۃ الخلق اقلام الحق، یعنی مخلوق کی زبان یہ اللہ کا گویا قلم ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بھی حدیث کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ عربی کا مقولہ ہے۔ جس طرح اردو کا محاورہ ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، عربی کا محاورہ یہ ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی اس عربی کے مقولے کو، محاورے کو حدیث رسول کے عنوان سے ذکر کر دیتے ہیں۔ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لا اصل لہ، کہ اس جملے کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ صوفیہ کا کلام ہے۔ نمبر 6، من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، کہ جس آدمی کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، جس آدمی کی گفتگو نرمی والی ہوتی ہے تو لوگوں کو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ اس جملے کا ترجمہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا، یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ غصہ کرنے والے ہوتے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے تو لوگوں کے درمیان آپ کی یہ محبوبیت اور یہ مقبولیت نہ ہوتی، لوگ آپ کے ارد گرد اس طرح نہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں میں سے ایک بنیادی آپ کا اخلاق یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور نرمی برتنے کی لوگوں کو تلقین بھی کیا کرتے تھے، اور اسی پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ سختی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، دلوں میں بھی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن لوگ اس جملے کو حدیث کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کا جو مطلب ہے اور مفہوم ہے وہ تو شریعت کے اور سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ اور یہ جو جملہ جو ہے، سینٹنس جو ہے، اس پر حدیث کا لیبل ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ حدیث تو بہرحال وہی ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، آپ کا عمل ہو، یا آپ نے صحابہ اکرام میں سے کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہ فرمائی ہو، کوئی تردید نہ فرمائی ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، لیکن اس جملے میں جو بات کہی گئی ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اسی لیے علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ الفاظ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، جو مفہوم اور مطلب ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔